ایک بھائی سوال پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کہ ایک بہن پڑوس ملک سے اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے 4 بچوں کو لے کر ہندوستان آ گئی ہے۔ ایک شخص کی محبت میں اس نے اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ میں کیا کہتا ہوں، میرے کہنے کی کیا حیثیت ہے، بلکہ میری رائے تو اس کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ میری کیا رائے ہے، میں صرف کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کے سامنے میں کچھ پوائنٹس رکھتا ہوں۔ پھر آپ لوگوں سے سوال ہوتا ہے، آپ خود سے پوچھئے گا کہ اب اس بارے میں ہماری کیا رائے ہونی چاہیے۔ دیکھیے، یہ جو عورت ہے نا، جو پڑوس ملک سے آئی ہے، اس کا نام بتایا جا رہا ہے سیما حیدر۔ عمر اس کی 27 سال ہے اور بچے اس کے 4 ہیں۔ عام طور سے اس عمر میں شادیاں ہوتی ہیں صرف، اور اس عمر میں 4 بچوں کی ماں ہے۔ نمبر 2، یہ 5ویں پاس ہے۔ ایجوکیشن اس کی اتنی زیادہ نہیں ہوئی، البتہ انگلش بڑی فراٹے دار بولتی ہے، بڑی زبردست انگلش بولتی ہے۔ 5ویں پاس ہے، لیکن کمپیوٹر کی جانکاری بڑی زبردست ہے اس کو۔ اس کے علاوہ اس کے پاس 5 پاسپورٹ برآمد ہوئے، 5 پاسپورٹ، 3 موبائل نمبر اس کے پاس، 3 موبائل نمبر، سمیں وغیرہ یہ اس کے پاس بھی، یہ بھی ملی ہیں اس کے پاس۔ اس کے علاوہ جس طریقے سے یہ انڈیا آئی ہے، یہ پاکستان سے ڈائریکٹ انڈیا نہیں آئی، یہ پہلے پاکستان سے دبئی گئی ہے، پھر دبئی سے یہ نیپال گئی ہے، نیپال سے پھر یہ انڈیا آئی ہے۔ اور نیپال سے انڈیا آنے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا غلط طریقے سے، خاموشی کے ساتھ، کسی کو بتائے بغیر، یہ نیپال سے غلط طریقے سے انڈیا کے اندر داخل ہوئی ہے۔ آتے ہی اس لڑکی نے، اس عورت نے نمستے بولنا شروع کر دیا، یہاں کی سنسکرتی اپنا لی، ساڑی پہن لی، اور یہاں کا جو ماحول ہے، یہاں کی جو سادگی ہے، یہاں کی جو تہذیب ہے، اس کو فوراً اختیار کر لیا۔ یعنی کہ آتے ہی سارے کے سارے کام اس نے فوراً کے فوراً اختیار کر لیے۔ اس کے علاوہ اس لڑکی کے بارے میں یہ بھی زبردست پوائنٹ ملا کہ یہ ہندی بڑی زبردست بولتی ہے، انگلش بڑی زبردست بولتی ہے، لیکن اس کو اردو نہیں آتی۔ کمال کی بات ہے، پاکستان میں رہ کر کے اس لڑکی کو ہندی آتی ہے، انگلش آتی ہے، مگر اردو نہیں آتی۔ بلکہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے اسلام چھوڑا ہے، یہ مسلمان تھی، تو اس کو قرآن مجید کی کوئی سورت بھی یاد نہیں ہے، حتیٰ کہ اسلام کا کوئی کلمہ بھی اس کو یاد نہیں ہے۔ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ آپ کو یہ مذاق لگ رہا ہے؟ آپ یقین مانیں، یہ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میڈیا وہ تو بالکل ہی باولا ہو چکا ہے، انٹرویو پر انٹرویو کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے ایک دیوانگی کا ماحول تیار کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دیش کے اندر اتسو منایا جا رہا ہے، خوشیوں کا ایک ماحول ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تہوار آ گیا ہو کوئی۔ باقی جن جذباتوں کے ساتھ اس عورت کا سواگت کیا گیا ہے، اس کو ویلکم کیا گیا ہے، بہت ممکن ہے اس کو نیشنلٹی بھی مل جائے، ہمارے ملک کی ناگرکتا بھی مل جائے۔ بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے یہ بولوں گا کہ بہت ممکن ہے اس کو سرکاری نوکری بھی مل جائے، ناگرکتا بھی مل جائے اور سرکاری نوکری بھی مل جائے۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ لوگوں کی خوشیوں کی جو وجہ ہے، بیسک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ عبدل کو چھوڑ کر ایک ہندو کے خاطر آئی ہے، اور اس نے اسلام بھی چھوڑ دیا اور اس نے ہندو مذہب بھی اختیار کر لیا۔ اپنے 4 بچوں کو لے کر کے یہ وہاں سے ہندوستان آ گئی ہے۔ دیکھیے، یہ ٹوٹل فیلئر ہے دیش کے لیے، ہمارے ملک کی سرکشا ایجنسیوں کے لیے، سرکار کے لیے، NIA کے لیے، CBI کے لیے، رو کے لیے۔ I mean, come on, give me a break۔ کیا ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر کوئی بھی ایسے ہی داخل ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی منہ اٹھا کے چلا آئے گا اور ہم لوگ ایموشن میں بہہ جائیں گے؟ کوئی جانچ پڑتال نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس پر کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ میرے دوستوں، یہ پیار کا نہیں، یہ میرا، آپ کا، ہمارے گھروں کا، ہمارے پریوار کا، گاؤں کا، شہروں کا، ہمارے ملک کا سرکشا کا سوال ہے، سیکیورٹی کا سوال ہے۔ اس پر اگر آپ کو یہ میری باتیں سمجھ میں آئیں تو غور و فکر کیجئے گا۔ یہ باتیں میں صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا، بلکہ جتنے غیر مسلمز ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے اس پر گمبھیرتا سے سوچیے گا۔